السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے بعد جب انسان دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اس عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے دعا کے لیے، مجھے شرم آتی ہے اس کا ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ اور اس میں امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں بندہ فرمایا ہے، اور بندے سے مراد کوئی تعین نہیں فرمائی کہ وہ پیغمبر ہو، وہ بہت بڑا کوئی صحابی ہو، کوئی غوث کتب ابدال کو اللہ کے اولیاء اللہ میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی بہت بڑا کوئی عالم دین ہو، کوئی بہت بڑا قاری قرآن ہو، بہت بڑا کوئی نیک متقی پرہیزگار صوم و صلات کا پابند ہو۔ نہیں، کوئی تعین نہیں فرمائی، یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمان ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ کافر ہو۔ میں بندہ جب یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس کا ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دعا کے درجات ہیں، جب انسان دعا مانگتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں اس کے درجے ہیں میرے دوستو۔ درجے کیسے ہیں؟ ایک بار اللہ سے مانگتا ہے ایک چیز، اللہ وہ چیز اسی وقت اس کو دے دیتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے جی میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے، اللہ اس کا نعم البدل دے دیتے ہیں، وہ چیز اس کو نہیں دیتے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں جو فلاں دعا مانگ چکی میری قبول نہیں ہوئی، میری قبول نہیں ہوئی، میری قبول نہیں، یہ کہی جا رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے دعا کے بدلے میں اس کا نعم البدل اس کو وہ اچھی چیز دے دی ہے۔ اللہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ وہ چیز فوراً بھی نہیں دیتے، اللہ اس کا نعم البدل بھی نہیں دیتے، اللہ کوئی ایسی چیز جو اس کے نقصان میں آنے والی ہے، مثلا کہیں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، کہیں اس کا ہاتھ پاؤں خدا نہ کرے ہڈی پسلی ٹوٹنے والی ہے، اللہ اس سے اس کی حفاظت کر کے اس دعا کی برکت سے اس کے بدلے میں اس کے نقصان سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک طریقہ اللہ کا یہ بھی ہے، جب انسان دعا مانگتا ہے نا، اس کی دعا اللہ کے یہاں سٹاک ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اللہ قیامت والے دن انسان کی اپنے بندے کی ایک ایک دعا اس کو یاد کروائیں گے، میرے بندے یہ مانگا تھا میں نے دیا تھا، یہ مانگا تھا میں نے نہیں دیا تھا، اس کے بدلے میں نے یہ دیا تھا، تو نے مانگا تھا میں نے فوراً نہیں دیا، تو نے مانگا تھا میں نے نعم البدل دے دیا، تو نے مانگا تھا میں نے اس تکلیف سے بچا لیا، تو نے مانگا تھا یہ تیری دعا میرے پاس سٹاک پڑی ہے، جا میرے بندے جنت میں یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے۔ پتہ نہیں کتنی نعمتیں اللہ انسان کی اس دعا کی برکت سے اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے دعا خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ لمبی دعا مانگنی چاہیے۔ ایسے نہیں آئے تو فٹافٹ ایسے ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا اغفر لنا اللہم صلی اللہ وصلی اللہ علیہ نبی، چل، اس طرح نہیں۔ انسان توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پوری اللہ کی طرف توجہ کر کے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے دعا مانگے اور لمبی دعا مانگے، کوشش کرے کہ روئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ رونا آتا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا رونا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، رونے کی کسی شکل بنا لو، اللہ کو وہ بھی محبوب ہے، اللہ کو وہ بھی پسند ہے، رونے کی کسی شکل بنا لو۔ شکل بنانے سے بھی بلکہ حدیث پاک میں ایک عجیب بات آتی ہے، فرمایا جب انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، میں اس کی آنکھ سے قطرہ نکل کر اس کی گال پر مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا قطرہ آنکھ سے نکل کر گال پر گر گیا، میں اللہ پوری جہنم کی آگ کو اس پر حرام قرار دے دیں گے۔ اس لیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رونے کوئی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، رونے کی سی شکل بنا لو، میرے اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ اپنے دربار میں قرآن میں موجود ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسو زیادہ روو۔ اللہ کو رونا پسند ہے، لیکن اللہ کے دربار میں رونا پسند ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رونا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں اللہ کے لیے الگ تھلگ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرو،
اللہ سے گفتگو کرو، اللہ سے اپنی کمزوریاں بیان کرو، اللہ سے اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کو بتاؤ، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ سے باتیں کرو، لمبی لمبی دعائیں مانگو، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ کبھی بھی کوئی دعا، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، قرآن میں موجود ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اس لیے انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ دنیا میں نہ ملا، جب وہاں انسان پہنچے گا نا، جب دعا انسان کو اس کا بدلہ اللہ پاک دیں گے، لیکن اوہو کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یہیں اللہ سارا کچھ مجھے دے دیتے، پھر افسوس ہوگا۔ اس لیے بالکل خاموشی کے ساتھ ایک طرف ہو کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنی تکالیف بیان کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرو، رو جہاں تک رونا ممکن ہو کوشش کرو، رونے کی کوشش کرو گے رونا آئے گا، دل لگے گا جب اللہ کے ساتھ آنکھوں سے پانی آ جائے گا، انشاءاللہ ایک خطرہ بھی نکل آیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ ساری آگ جہنم کی حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کہا سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔